بہت سال پہلے ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ چرخہ پر روئی سے دھاگا بناتا تھا۔ وہ بادشاہ کے محل میں بھی جاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت، میری بیٹی بہت قابل ہے۔ وہ بھوسے کو چرخے پر چلا کر سونے کا دھاگا بنا سکتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم اس کو محل میں لے آؤ۔ اگر واقعی اس نے بھوسے کو سونا بنا دیا تو میں اس سے شادی کر لوں گا، ورنہ اس کو مار دیا جائے گا۔ اگلے دن باپ بیٹی محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو ایک چرخہ اور ایک بنڈل بھوسا دیا اور کہا، لڑکی، رات بھر اس بھوسے سے سونا بنا دو۔ اگر تم نہیں بنا سکیں تو تم کو مرنا ہوگا۔ لڑکی جانتی تھی کہ یہ ناممکن کام ہے۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کو ایک آواز سنائی دی۔ کیوں روتی ہے؟ لڑکی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بونا اس سے پوچھ رہا تھا۔ جب لڑکی نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ بولا، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ اگر تم مجھے اپنی انگوٹھی دو گے تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اس لڑکی نے اپنی سونے کی انگوٹھی بونے کو دے دی۔ تھوڑی دیر میں بونے نے سارے بھوسے کو سونے کے دھاگے میں تبدیل کر دیا، خود غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے صبح جب دیکھا کہ بھوسے کے بجائے سونے کا دھاگا پڑا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، مگر اس نے کہا کہ آج رات مزید بھوسے کو سونے میں تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے یہ کوئی جادو تو نہیں۔ لڑکی پھر رونے لگی۔ بونا پھر آ گیا اور لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، آج اگر مجھے قیمت دو تو میں تمہیں یہ کام کر دوں گا۔ لڑکی نے اپنا سونے کا ہار گلے سے اتار کر بونے کو دیا۔ بونے نے پھر بھوسے کو سونا بنا دیا اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے صبح پھر بھوسے کے بجائے سونے کے دھاگے کے گولے دیکھے۔ تیسرے دن بادشاہ نے لڑکی کو بہت بڑے کمرے میں بہت سے بھوسے کے ساتھ بند کر دیا اور یہ کہہ کر کہ یہ آخری امتحان ہے، صبح اگر بھوسے کے بجائے سونا ہوا تو میں تم سے ضرور شادی کر لوں گا۔ لڑکی پریشان تھی کیونکہ اس دفعہ اس کے پاس بونے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بونے نے لڑکی سے کہا، آج میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم شادی کرنے کے بعد اپنا پہلا بچہ مجھے دو گی۔ لڑکی نے دل میں سوچا کہ اپنا بچہ ہرگز نہیں دے گی، مگر پریشانی میں اس نے بونے سے وعدہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس لڑکی سے شادی کر لی۔ ایک سال بعد ایک بہت ہی پیاری سی بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ دن اچھے گزر رہے تھے، بادشاہ بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن کمرے میں اچانک وہ بونا آ گیا اور لڑکی سے بولا، وعدے کے مطابق لاؤ، یہ بچی مجھے دے دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی جو اب ملکہ تھی بہت رونے لگی، اتنا روئی کہ بونے کو اس پر ترس آ گیا۔ بونے نے کہا، اے ملکہ، تم میرا نام بتا دو تو میں یہ بچی نہیں لے جاؤں گا۔ اس وقت میں جا رہا ہوں، ایک ہفتے بعد پھر آؤں گا۔ اگر تم نے میرا نام بتا دیا تو یہ بچی تمہاری رہے گی، ورنہ میں اسے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ملکہ نے بہت سے نام سوچے مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو سب سے مختلف اور عجیب نام بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ 3 دن بعد ایک سپاہی ملکہ کے پاس آیا اور بولا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا
کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا عجیب شکل اور حلیے کا بونا آنکھ کے گرد ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ملکہ کو میرا نام پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ آج تک میرا نام کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا نام ہے چھلا، دم چھلا۔ ملکہ نے سپاہی کو انعام دے کر رخصت کیا۔ وعدے کے مطابق بونا آ گیا اور ملکہ سے اپنا نام پوچھا تو ملکہ نے مذاقاً کہا، تمہارا نام ہے اٹکن بٹکن ہے نا؟ بونے نے کہا، نہیں۔ ملکہ نے کہا، پھر کیا؟ اچھا، تمہارا نام اکڑم تگڑم ہے۔ بونے نے پھر کہا، نہیں نہیں، تم میرا نام نہیں جانتی، لاؤ یہ بچی مجھے دے دو۔ ملکہ نے آخر میں کہا، تمہارا نام ہے دم چھلا۔ دم چھلا ہے نا؟ بونا بہت حیران ہوا اور غصے سے اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ خود ہی گر پڑا، پھر اچانک ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ بادشاہ، ملکہ اور ان کی بیٹی مزے سے رہنے لگے۔